بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گاؤں میں ایک بابا محمد علی تھا۔ 125 سال کا ہو کر 2010 میں فوت ہوا۔ ہمارے گھر کے پاس ہی اس کا مکان تھا، ہم اسے بابا مہندہ کہتے تھے۔ بابے مہندے میں اور بہت سی نیک عادتوں کے علاوہ ایک خصلت یہ تھی کہ اپنی دشمنی کبھی دوستی میں نہ بدلتا۔ کسی کے ساتھ ایک بار پھڈا ہو گیا تو ساری عمر اسی میں کاٹ دیتا تھا۔ اس کا سبب صاف تھا، یعنی سانپوں سے اس کا یارانہ تھا۔ دور دور سے سانپ کے ڈسے آتے تھے اور اس سے شفا پاتے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے داغ تھے۔ ہر سال اپنے ہاتھوں اور جسم پر جون کے لگواتا تھا اور کئی پاؤں خون نچڑواتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی دور میں ایک خطرناک سانپ نے اسے کاٹ لیا تھا اور مدتیں گزرنے کے بعد بھی اسے اپنا خون نکلوانا پڑتا تھا۔ میں چھوٹا سا تھا، تب تو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ کیا خوفناک عمل کرتا ہے، مگر جب بڑے ہوتے گئے تو پتہ چلتا گیا بابے مہندے کو سینکڑوں قسم کے سانپوں سے واسطہ پڑا اور فتح پائی۔ اس نے جو کہانیاں اپنی زندگی کی سنائی ہیں وہ میں اپنی خود نوشت میں لکھوں گا کہ بہت دلچسپ ہے، لیکن آج یہاں اس کا ایک واقعہ اپنی آنکھوں دیکھا سنا دوں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے جنوب میں ایک مربع میل کا چھوٹا سا صحرا یا ریت کے ٹیلے کہہ لیں وہ تھے۔ کسی وقت یہاں سے دریائے بیاس نکلتا تھا اور ارب صرف ریت نکلتی تھی۔ صحرا کے خشک پودے یعنی اک اور دوسری جھاڑیاں بکثرت ہوتی تھیں، اور ہم لڑکے والوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ گھر کا چولہا جلانے کے واسطے وہ اک اور جھاڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ ہم اسکول سے فارغ ہوتے، گھر آتے، روٹی کھاتے اور چچا زادوں سے مل کر سیدھے ان ٹیلوں پر پہنچ جاتے۔ یہ ٹیلے کھیل کود میں بہت سہولت کار تھے۔ خرگوش، چوہے، سیاہ سانپ اور دوسری ہزاروں بلیات یہاں ہوتی تھیں جن کا شکار ہم کرتے پھرتے تھے اور ایندھن سمیٹتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم دو بھائی علی اصغر، یہ 23 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا، اور میں اپنے دو چچا زادوں علی ارشد اور علی اختر کے ساتھ ان ٹیلوں پر ادھم مچا رہے تھے اور ایک اک کے پودے کی جڑیں ریت سے نکال رہے تھے۔ یہ اک کی جڑیں سوکھ کر دوزخ کے ایندھن کی طرح جلتی ہیں اور بہت آگ دیتی ہیں۔ یہ جگہ ایک بڑے سے ریت کے ٹیلے کی چوٹی تھی۔ ہم ریت کھود کھود کر ہاتھوں سے اور لوہے کے رمبے سے نکالے جاتے تھے کہ ایک دم ایک شوک سی ریت میں سے اٹھی۔ ہم فوراً ڈر کر ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹے۔ تب ہماری عمریں 10 سے 12 سال تھی۔ شوک اتنی تیز اور ہولناک تھی کہ ہم باوجود روزانہ کی بلیات اور سانپ دیکھنے والے اس وقت کانپ کے رہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھا تو ایک نہایت زرد رنگ کا سانپ اس میں سے نمودار ہو گیا۔ یہ سانپ مشکل سے 1.5 فٹ کا ہوگا اور آدھا انچ موٹا تھا، لیکن اتنا سنہرا تھا کہ اللہ اللہ۔ سورج آسمان پر صاف چمک رہا تھا اور یہ سانپ اس کی کرنوں میں اتنا سنہرا تھا کہ یوں لگتا سونا پھیلا ہوا ہے۔ سونے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا رنگ نہیں تھا۔ ہم اس سے کافی دور ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح کا سانپ چونکہ پہلی بار دیکھا تھا اس لیے حیران بہت ہوئے۔ اب سوچا کہ چلو اسے مارتے ہیں۔ میں نے دور سے ایک لکڑی اٹھائی اور جو ہی سانپ کی طرف بڑھا وہ ایسے اوپر کی طرف اٹھا جیسے زمین پر نیزہ گاڑ دیا گیا ہو۔ اس کی زردی میں پہلے سے بھی اضافہ ہو گیا۔ سانپ کی آنکھیں ابل کر باہر کو نکل آئیں۔ یہ آنکھیں اتنی خوفناک تھیں کہ کبھی ایسی نہ دیکھی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور اندازہ لگایا کہ سانپ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور اور تیز ہے، لہٰذا اس سے دور ہی رہا جائے اور اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے۔ ہماری آنکھیں اس سے دو چار نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے سب کام وہیں چھوڑا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے، مگر دل میں ہمارے ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ اب اس سانپ کے یہاں ہوتے ہوئے ٹیلے ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ حالی ہاتھ گھر پہنچے تو والدہ نے ڈانٹا کہ ایندھن لے کر کیوں نہیں آئے۔ ہم نے سب واقعہ دگنا بڑھا چڑھا کر سنایا۔ تب والدہ نے کانوں پر ہاتھ رکھوائے کہ آئندہ وہاں نہیں جانا، لیکن ہمیں چہن کہاں پڑتا تھا۔ ہمارے ٹیلے ہم سے چھوٹنا اچھا شگن نہیں تھا۔ اسی وقت بھاگے بھاگے گئے بابا مہندہ اپنی چارپائی پر بیٹھا تھا۔
اس کی چارپائی پر بہت صاف اور سفید چادر بچھی ہوئی تھی، تکیا بھی سفید تھا اور یہ سب دودھ کی طرح روشن ہوتا تھا۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً تمام واردات بابے مہندے کو سنا دی۔ بابے مہندے نے تمام واردات غور سے سنی اور مجھ سے بار بار پوچھا، واقعی وہ بالکل سنہرا سانپ تھا اور کوئی دوسرا رنگ اس میں شامل نہیں تھا؟ میں نے کہا، بابا جی مجھے تو کوئی اور رنگ اس میں نظر نہیں آیا، اور میرے چچا زادوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔